بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان اب خوشحالی کی طرف، امن کی طرف جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ پھر سے خوف اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا افسوسناک، اتنا ہولناک واقعہ ہوا ہے، دہشت گردی کی اتنی بڑی کارروائی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ 35 سے زیادہ لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور کم از کم جو ابھی تک اطلاعات ہیں 56 افراد زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر کی حالت تشویشناک ہے۔ اتنا خوفناک یہ خودکش دھماکہ تھا، اور اس کے بارے میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 حملہ آور تھے، اور یہ دھماکہ آپ دیکھیے کہ پشاور کی قصہ خانی کے علاقے میں ہوا ہے، اور ایک تو یہ پشاور کا مشہور علاقہ ہے، پھر آپ دیکھیے کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ مسجد کے اندر جمعہ کا دن، جمعے کی نماز کا وقت، اس وقت جب تمام نمازی بالکل تیار ہیں نماز کے لیے، اس وقت یہ دھماکہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پولیس اہلکار تعینات تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی الرٹ تو تھی، لیکن باقاعدہ اس جگہ پر یا اس کے ارد گرد کوئی اس طرح کا سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا کہ جی کوئی اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان جنگ لڑ رہا ہے تو ایک احتیاط کی تو ضرورت رہتی ہے، اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے اتھارٹیز کی طرف سے کہ ہر مسجد کے ساتھ ہم نے 2 پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں۔ یہاں بھی 2 پولیس اہلکار تعینات تھے، لیکن دونوں شہید ہو گئے، اور حملہ آور نے پہلے ان پولیس والوں پر فائرنگ کی، اور کہا جاتا ہے کہ 5 سے 6 اس نے گولیاں ماری ہیں، جس میں ایک پولیس کا اہلکار تو موقع پر ہی شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی تھا، لیکن پھر بعد میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ اچھا، ان کو فائرنگ کا نشانہ بنانے کے بعد اس دہشت گرد نے کیا کہ تیزی سے اندر گیا ہے۔ عینی شاہدین بھی اس بارے میں بتا رہے ہیں، پولیس بھی اور دیگر ذرائع سے بھی جو خبریں مل رہی ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پھر تیزی سے اندر گیا ہے، اور اندر جا کر اس نے بالکل ممبر پر جا کر، وہاں جا کر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہولناک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جمعے کے دن، یعنی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ اب یہ خودکش حملے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ابھی پرانی بات ہو گئی ہے، اب شاید ملک میں انشاءاللہ خودکش حملے نہیں ہوں گے۔ اور اب دیکھیں کہ ٹی ٹی پی سے کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی فینسنگ بالکل مکمل کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہی ہم ایسے لگتا ہے کہ اب اس دہشت گردی کی لہر سے نکل رہے ہیں تو اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ وہاں ہر طرف خون اور لاشیں نظر آ رہی تھیں، بتاتے ہوئے بھی اتنا افسوس اور دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے تو کہا کہ وہ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اندر داخل ہو رہا تھا تو اسی وقت اچانک دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف زخمی ہیں، آہ و بکا ہے، اور لاشیں ہی لاشیں اس کو نظر آ رہی تھیں، اور لوگوں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تھریٹ تو ہے مسلسل، لیکن اس طرح کا کوئی نہیں تھا کہ اس علاقے میں یا اس طرح کا خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہماری فورسز مسلسل کوشش میں ہیں کہ امن و امان کو بحال کیا جائے، ایسے حملوں کو روکا جا سکے، اور ابھی حال ہی میں ایک آپ نے دیکھا کہ آپریشن جس طرح سے تیز کیے گئے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، چاہے وہ پشاور کے ارد گرد کے علاقے ہوں، خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے ہوں، خاص طور پر قبائلی علاقے جو پھر خیبر پختونخوا میں شامل کیے گئے ہیں، وہاں پر کئی خودکش حملہ آوروں کو، یعنی وقت سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پر پہنچتے یا اس طرح کی کارروائی کر سکتے، وہیں پر ان کو مارا گیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جب اس کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، آپریشنز چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اب تک جو ان چیزوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں اور ایسے معاملوں کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو داعش ہے نظر آ رہا ہے، واضح طور پر یہی اشارہ ہے کہ اس میں داعش ملوث ہے۔ اب داعش کے حوالے سے چند چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور بتا دوں کہ آپ دیکھیے کہ اب کئی طرح کے دہشت گرد ہیں جو آپس میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی یہ تقریباً مختلف 50 دہشت گرد کی تنظیمیں تھیں جو اکٹھی ہو گئی تھیں ایک وقت میں، ہر ایک نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، پھر وہ اس کو ٹی ٹی پی کا نام انہوں نے دے دیا۔ اب بلوچستان میں دہشت گردی جو کر رہے ہیں وہ دہشت گرد اور طرح سے ہے، ٹی ٹی پی ہے اور داعش۔ اب یہ ایسے لگتا ہے کہ تینوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پر بلوچستان میں حملے ہوتے ہیں،
وہاں پر بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اکٹھے ٹریننگ مل رہی ہو، ان کو فائنانس پیچھے سے اکٹھا ہو رہا ہو، سب چیزیں ہمیں ایک نظر آتی ہیں۔ اب یہی صورتحال ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس دہشت گردی میں بھی ہے کہ پہلے وہاں پر پہنچنا، اس علاقے کی ریکی کرنا، سب چیزوں کا پتہ ہونا، پھر یہ ڈبل سٹوری بتائی جاتی ہے مسجد اور اس کا وقت کہ کس وقت یہاں پر رش ہوتا ہے، جمعہ کس وقت ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر پولیس اہلکار ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس میں، اور یہ سیاہ لباس میں ملبوس دہشت گرد تھا جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے پہلے، یعنی وہ باقاعدہ ٹارگٹ اندر کرنا چاہتا تھا، پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے اس لیے پہلے کہ اس کو چونکہ وہاں پر روکا جانا تھا یا روکنے کی کوشش ہوئی کہ پولیس اہلکاروں کی طرف سے، تو اس نے پہلے ان کو مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اور پھر وہ اندر گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ جو داعش ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے افغان طالبان کو بھی۔ اب ایک عجیب بات ہے، اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپریشن کرے، افغان طالبان آپریشن کریں، تو ان کی طرف سے جواز بھی یہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو داعش ہے یہ اس میں شامل ہو جائیں گے ٹی ٹی پی کے لوگ، اور یہ پھر ہمارے لیے ایک اور مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی سے اتنا خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی تو کہتی ہے جی ہم نے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ہم تو یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں افغانستان میں۔ تو افغان طالبان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ہم ان پر زیادہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ فوراً داعش کے ساتھ مل جائے، کیونکہ ساری تنظیمیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بلوچستان کا حوالہ دیا، جس طرح آپ اس واقعے میں آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ اب دہشت گردی کو ایک دفعہ پھر یہاں پر پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اگلے کچھ مہینوں میں، شاید انہوں نے 2-3 ماہ کہے تھے کہ دہشت گردی کے بہت زیادہ خطرات ہیں، تو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے آپریشنز ہو رہے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ لگتا ہے کہ ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کئی حملے ناکام بنائے گئے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو بہت ہی ہولناک۔ اب دیکھیے کہ اس نے کتنا دھماکہ خیز مواد استعمال کیا، کتنا بڑا اس نے دھماکہ کیا۔ اب ہر طرف سے، ہر سیاسی رہنما کی طرف سے اس کی مذمت ہو رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھی اس کے پیچھے ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے ہینڈلرز ہیں ان تک پہنچنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت عرصے سے چیزیں ہمیں بہتر ہوتی نظر آ رہی تھیں، اگرچہ بلوچستان میں جس طرح سے ایف سی ایف کوارٹرز پر حملہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیے کس طرح سے آپریشنز کیے گئے ہیں، خودکش حملوں کو روکا گیا ہے، پہلے کی نسبت کافی زیادہ کمی آئی ہے۔ لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اتنی بڑی دہشت گردی، اتنا بڑا واقعہ، تو پھر یہ لگتا ہے کہ اب بھی دہشت گرد موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ موجود ہیں، ابھی آپ نے لاہور میں بھی دیکھا ہوا، بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اب بھی خودکش حملاور بھی ان کو مل رہے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ان کے جب تک ہینڈلرز تک، ان کے فائننسز تک نہ پہنچا جائے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب تک کی جو ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں، زیادہ تر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے ہمیں ان زخمیوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن سے اس دہشت گردی کا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے، اور ہماری فورسز جس طرح ہمارے جوان مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، آپ نے دیکھا اس میں بھی پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا، پہلی رکاوٹ وہ تھے، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یا اس نے ان کو دیکھا کہ یہ باہر ہے، پہلے ان کو ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد پھر اندر کیا۔ تو سیکیورٹی لگتا ہے کہ مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ حافظ۔